اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ صدق اللہ۔ بارگاہ نبی آل نبی میں درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مادنی جودی والکرم والیہ وبارک وسلم۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اسی دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے، جو چاند کو شرما دے۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن میں اللہ کا یہ حکم ہے وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ تم لوگوں کے ساتھ اتنا بہتر سلوک کرو جتنا اللہ نے تمہارے ساتھ میں بہتر کیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ کتنا بہتر سلوک فرمایا کہ آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو الحمدللہ رب العالمین سیٹ کا درجہ رکھتے ہیں، اور سیٹ کا جو درجہ رکھتا ہے نا، حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے اپنی صفت کا اس کو ایک مظہر بنایا ہے۔ یعنی مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دروازے پہ کوئی آئے نا تو تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اسے جانا چاہیے تھا اللہ کے دروازے پہ، لیکن تیرے دروازے پہ آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تیرے دروازے کو اس کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اللہ نے تیرے دروازے کو اس کے لیے پسند فرمایا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو تیری طرف بھیج دیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری اور آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ ماہ رمضان المبارک شریف، یہ مقدس مہینہ آ رہا ہے، ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یوں ہو جاتے ہیں کہ ہم میں سے کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میں یار کام کیا کر سکوں گا۔ دیکھیں، آپ نے پوری باتیں تو مولانا صاحب سے سن لی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری ایسی سوچ بن چکی ہے کہ میں ماوے نہیں کھاؤں گا تو مجھے نہیں چلے گا۔ اور ذرا سوچو کہ ایک زمانہ ایسا بھی ہمارے باپ داداؤں کا گزرا ہے، وہ ایک کمانے والے ہوتے تھے، ہم 12 کھانے والے ہوتے تھے، لیکن آپ بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھے کہ اس ایک کمانے والے کی روزی ہم 12 کے لیے کافی ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ لیکن ہم نے اور آپ نے آج کے اس دور میں یوں سمجھ لیا ہے کہ ہر چیز ہم کو مہنگی سے مہنگی کرنی ہے، جس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک شریف کا ایک مبارک مہینہ اللہ نے جو اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے بڑا کم نصیب وہ بندہ ہے، میری امت کا سب سے بڑا کم نصیب وہ بندہ ہے کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنے آپ کو اللہ سے بخشوا نہ سکا۔ رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی تم نے اپنے آپ کو اللہ سے نہ بخشوایا۔ کیا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عقل دی، شعور دی، اللہ نے ہم کو جانور نہیں بنایا، اللہ نے ہم کو انسان بنایا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب آپ کے اچھے عمل ہوں گے نا، وہ خود آپ کی مصیبت کے دور ہونے کے ذریعے بن جائیں گے، لیکن پہلے اچھے عمل کی طرف ہم آئے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نوجوان مایوس ہو جاتے ہیں، کئی قرض کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، کئی دباؤ کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، کئی چھوٹی چھوٹی بات میں لڑائی جھگڑا ہو گیا اس میں خودکشی کر لی۔ کیوں ہمارے نوجوان اتنے مایوس ہو گئے جانتے ہیں؟ وجہ اس کی دو ہوتی ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی تکلیف کو کسی سے بیان نہیں کر پاتا اور اندر ہی اندر سہم کر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی دن کسی نے تکلیف بیان کر دی تو ہم اس کا ہاتھ پکڑنے کے بجائے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا مذاق بنا دیتے ہیں، اس کو ڈپریشن میں رہنے دیتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے نوجوان مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم نے اور آپ نے زندگی کو تکلیف سمجھ لیا ہے؟ تو قرآن کو دیکھیں، ہم کتنا برا سلوک کیا تھا حضرت یوسف کے بھائیوں نے۔
حضرت یوسف کو انہوں نے پہلے تو مارا، کوئی ادھر سے لات مارتا کوئی ادھر سے لات مارتا، پھر سگے بھائیوں نے، ایک باپ کی اولاد ہے وہ، اور سگے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، ایسا کنواں جو تاریخی کنواں تھا جس کو کہتے ہیں اندھاریا کنواں، ایسے کنویں میں ان کو ڈال دیا۔ اور کچھ دنوں کے بعد جناب یوسف جب اس کنویں میں سے سلامتی کے ساتھ باہر نکل گئے تو ان کو زندہ جب دیکھا نا تو ان کے بھائیوں نے ان کو اپنا غلام بتا کر ان کو بیچ بھی ڈالا، اور جناب یوسف کو پھر لے گئے مصر کے بازار میں، ان کو وہاں بیچا گیا۔ اس کے بعد ایک زمانہ آیا کہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب تکلیفیں کتنی ایک آدمی پہ، آپ اندازہ لگائے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کنویں میں گرائے گئے، بھائیوں کی لاتوں کو کھایا اور سب کچھ کر لیا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے ان کے بارے میں کہ پھر ایک زمانہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد اللہ راحت عطا فرماتا ہے، ہر تکلیف کے بعد۔ اے میرے بھائی، تھوڑی دیر کی تکلیف ہوتی ہے، رمضان شریف میں پہلے جو سیٹ ہے وہ سن لے، بعد میں جو کام کرنے والے وہ بھی سن لے، کہ جو سیٹ ہوتے ہیں نا وہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں تو ویسے بھی اپنے بیان میں بتا دوں، ایسا نہیں کہ آج آپ کے سامنے آیا ہو تو، کہ رمضان میں ہمارے کئی ویپاری بھائی جو رمضان میں زکوٰۃ نکالتے للہ نکالتے نا، تو میں ہمیشہ اپنے بیان میں یہ کہتا ہوں کہ رمضان شریف میں اگر آپ نکالتے دوسروں کو دینے کے لیے، مسجد میں تھوڑا کم دو گے تو چل جائے گا، لیکن اگر آپ کو یوں معلوم ہے نا کہ آپ کا ایک آدمی بیچارہ کمزور ہے، اس کے گھر میں 5-7 کھانے والے ہیں، تو آپ ایک تیل کا ڈبہ راضی خوشی سے اس کے گھر میں بھی دلا دو، آپ ایک چاول کا باچکا اس کے گھر میں دلا دو۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، یہ کوئی آپ سے کہتا ہے نا پروگرام میں ایک نیاز کا باچکا دے، اور اگر آپ کو یوں لگتا ہے نا کہ آپ کے انڈر میں کام کرنے والا حقدار زیادہ ہے تو نیاز میں دینا مت، منع بول دو، کوئی گناہ نہیں ہوگا آپ کو۔ لیکن اگر جو آپ کے انڈر میں کام کرتا ہے نا، اگر اس کے گھر میں اناج گیا نا تو اس کے بچے بھی دسترخوان پہ بھلے وہ اپنی دعا دے یا نہ دے، ان کے کاندھوں پر جو فرشتے ہیں وہ تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس نے ہمارے اس بندے کے، تیرے اس بندے کے شکم میں جو اناج پہنچایا میرے مولا، تو اس کا بہتر بدلہ اس کے پہنچانے والے کو عطا فرما۔ لیکن آج جب ہم کو اتنی بڑی برکت والا اللہ نے مہینہ عطا فرمایا، ماہ رمضان جیسا مہینہ، ماشاءاللہ جگہ بھی اچھی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ آپ کیوں بھاگتے ہیں، کیوں رمضان کے روزے سے بھاگتے ہیں، کیوں تراویح سے بھاگتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور سخت کیوں ہو جاتے ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ پورا سال ہم اتنے گناہ کرتے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی گناہوں کو، ایسے تو ہمیشہ کے لیے گناہ کو چھوڑ دو، لیکن کبھی کچھ گناہوں کو اللہ کے لیے چھوڑنا مغفرت اور بخشش کا سامان ہو جاتا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ 3 بندے ایسے تھے جو کمانے کے لیے نکلے، اور ہر آدمی کمانے کے لیے جاتا ہے، سب کو کمانا ہے، شیخ کو بھی کمانا ہے، نوکر کو بھی کمانا ہے، ملازم کو بھی کمانا ہے۔ بغیر کمائے تو ہمارا گھر چلے گا نہیں، اور بغیر کمائے کے کمانا بھی حرام ہے، یاد رکھیں، بغیر محنت کا کمانا بھی حرام ہوتا ہے۔ جب تک کسی کام میں محنت نہ ہو، تمہاری تکلیف نہ ہو، تم جائز طریقے سے اس میں محنت نہ کر لو، تب تک یاد رکھیں وہ تمہارے لیے بعد میں جائز نہیں ہوتا ہے۔ آج ہمارے اکثر لوگ ناجائز طریقے سے کمانا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی، کبھی کبھی ہماری مزدور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، افسوس ہوتا ہے، معاف کرنا، لیکن کبھی ان کو کوئی کہہ دے چلو بابا گلی کے پیچھے وہاں تھوڑے تاش کے پتے کھیل لیں گے، تو سوچتے ہمارے بھائی کہ ہم کو تھوڑا مال زیادہ مل جائے گا۔ اے میرے بھائی، ایک بات یاد رکھنا کہ عارضی طور پر تھوڑی دولت زیادہ لگتی ہے، لیکن پھر انسان تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، کیونکہ ایسا روپیہ کسی کے گھر میں رکتا نہیں کہ تیرے میرے گھر میں رک جائے گا۔ اور جن لوگوں کو یہ لت لگی ہے ان کو آپ نہ دیکھیں۔ امام بخاری فرماتے کہ 3 لوگ جب کمانے کے لیے نکلے نا، تو کبھی کبھی ہم کیا کرتے، مصیبت سے بچنے کے لیے مصیبت کو لے لیتے۔ مولانا، ہم مصیبت سے بچنے کے لیے مصیبت کو لیتے ہیں، کیا مطلب کہ کبھی کبھی ہم کو یوں لگتا ہے کہ 10,000 روپئے میرے پاس غلام بھائی مانگتے ہیں۔ اب غلام بھائی نے مجھ سے کہا کہ بھائی مولانا 10,000 روپئے دے دو، تو میں ان کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے کیا کرتا ہوں، یوسف بھائی 10,000 روپیہ آپ ہی دیو نا، تم نے 12,000 روپیہ پیسہ ہوتا مہینے۔ ہم یہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولنا۔ وہاں 10 دینے کے لیے آپ نے یہاں سے 12 لے لیے، گویا کہ ایک مصیبت کو دور کرنے کے لیے آپ نے دوسری مصیبت کو ماتھے لے لیا۔ اب یہ 12 مانگنے والا جب آپ سے 12 مانگے گا تب آپ جائیں گے مولانا حسن کے پاس، مولانا صاحب 14,000 روپیہ تم نے آپ کی دیش، تمہیں میں نے 1 مہینہ ماٹا آپ کو۔ یوں کرتے کرتے ہم گناہوں کی عادت بنا لیتے ہیں، ہم گناہوں کا ماحول بناتے ہیں۔ ایک انسان دیکھیں،
میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بسا اوقات انسان مایوس ہو جاتا ہے، تو مایوس ہونے کے بعد وہ ایسے راستے اختیار کرتا ہے کہ نہیں یار مجھے یہ غلط کام کرنا ہی پڑے گا، نہیں کروں گا تو میرا کام کیسے چلے گا. اس لیے وہ سوچتا ہے کہ روزہ نہ رکھوں اور روزہ نہ رکھ کر میں کماؤں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ جس دن حلال طریقے سے آپ کمائیں گے نا، وہ کم کمائیں گے نا، پھر بھی اللہ کی طرف سے برکت ہوگی. آپ یقین رکھو اللہ کی ذات پر، یقین رکھو. ہم مسلمان آج بدنام کیوں جانتے ہیں آپ؟ کیونکہ سب سے زیادہ مارکیٹ میں جھوٹ بولنے والے آج مسلمان، سب سے زیادہ کانٹے پہ چوری کرنے والے مسلمان. اور قیامت میں آپ کو معلوم ہے، قیامت میں کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ ان کو کہے گا یہ حج کا ثواب، یہ عمرے کا ثواب. وہ بندہ کہے گا اللہ میں اپنا شہر اپنا گاؤں چھوڑ کے کہیں نہیں گیا، میں میرا اور پٹن سے تو آگے گیا نہیں، تو میرے نام اعمال میں حج کا ثواب کہاں سے آ گیا، عمرے کا ثواب کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ حج تو نے نہیں کیا، لیکن تیرا حق دبانے والے نے حج کیا تھا. آج اس کے نام اعمال میں سے حج کا ثواب نکال کر میں تیرے جو تیرا حق اس کے اوپر باقی تھا اس کے بدلے میں تجھے حج کا ثواب عطا فرما رہا ہوں. اب ذرا سوچو کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا پھر بھی ہم کو حج کا ثواب مل گیا. جو وہاں گیا دوڑا پسینہ پسینہ ہو گیا، اس کا ثواب ہمارے نام عمل میں آ گیا. کیوں؟ کیونکہ تم نے اور ہم نے حق دبایا تھا. کبھی کسی کا حق دباؤ مت. یہ کانٹے کی جو چوری ہوتی ہے نا، چوری، یہ غیر مسلم کے ساتھ بھی جائز نہیں. یاد رکھنا شریعت کا مسئلہ، غیر مسلم کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے. اور ہمارے اکثر بھائی کیا کہتے ہیں کہ جب تک چوری نہ کرے تب تک یار نہیں چل سکتا، جی آئی سے جب تک جھوٹ نہ بولے تب تک نہیں چل سکتا. آپ اپنی سوچ کو بدلو، انشاءاللہ مصیبتیں بدل جائے گی، پریشانیاں بدل جائے گی. یہی بتانا چاہتا ہوں میں کہ امام بخاری فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے. وہ تینوں کمانے کے لیے نکلے اور بارش ہو رہی تھی، تو بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کی کوہ میں چلے گئے، ایک گفا میں چلے گئے. اور جب تینوں جا کر اس گفا میں بیٹھ گئے نا، اتفاق سے جب مصیبت آتی ہے تو کبھی مصیبت پہ مصیبت بھی آتی ہے. آپ مانو کبھی انسان کو عظمت آئے، اللہ عظمت آئے. کئی پیریڈ آتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ پہ، ہم پہ، سب پہ آتے ہیں. ہم کبھی قرض دار ہوتے ہیں، الٹا کوئی بیمار پڑ گیا تو اس کا ٹینشن. تو کبھی کبھی اللہ بندے کو عظمت آئے کہ بندہ اس مصیبت میں مجھ سے محبت رکھتا ہے یا دور بھاگتا ہے. وہ اللہ تم کو عظمت آئے، ہم کو عظمت آئے، ہم ہمت ہار جاتے ہیں، ہم اللہ کا در چھوڑ دیتے ہیں، ہم بھاگ جاتے ہیں. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ مصیبت ہمارے لیے وبال جان بن جاتی ہے. حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے تکلیف کے بعد میں راحت دینے والا ہوں. ان مع العسر یسرا، یہ قرآن کہتا ہے کہ بے شک تکلیف کے بعد اللہ راحت عطا فرمانے والا ہے. یوسف کو اتنی تکلیف پہنچی، کنویں میں ڈالا گیا، بازار میں بیچا گیا، جیل میں ڈالا گیا، لیکن اللہ نے بعد میں ان کو بادشاہ بھی بنائے. اور جب بادشاہ بن گئے تو دل بھی اللہ نے ان کا اتنا بڑا کر دیا کہ سامنے جن بھائیوں نے ان کو لات ماری تھی، کنویں میں پھینکا تھا، جب وہ بھائی بھی سامنے آ گئے نا تو بدلہ نہیں لیا آپ نے، بلکہ ان بھائیوں نے جھوٹی باتیں، پرانی باتیں نکال کر یہ کہا کہ یوسف ہم کو معاف کر دو. تو کیا فرمانے لگے؟ لا تصریب علیکم اليوم، اے میرے بھائی کوئی پرانی باتیں نہ کھولو، سب کو دفن کرو اور جاؤ ابا کو لے کر آؤ، ہم سب آپس میں مل کر کھانا کھائیں گے اور محبت کے ساتھ بیٹھیں گے. یہ دل بڑا کرنا پڑتا ہے آپ کو. تو وہ تینوں جب چلے گئے اس کوہ کے اندر، پتھر آیا اوپر سے لڑکتا اور اس کوہ کے منہ کے اوپر آ کے لگ گیا، اس گفا کے منہ کے اوپر آ کے لگ گیا. اب اس پہاڑی گفا کے منہ پہ جب وہ پتھر آ کے لگ گیا، اب وہ تینوں اب دیکھیں مصیبت آ گئی. تو مصیبت کو دور کرنے کے لیے کیا کرتے تھے اس زمانے کے لوگ؟ یہ ہمارے آقا نے بیان فرمایا. کیوں؟ تاکہ میری امت اگر کوئی مصیبت میں آ جائے نا تو کبھی کبھی اپنی نیکی کو یاد کرو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کو یاد کرو. ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل کو یاد کر کے رو تھوڑا. آپ مصیبت آتی ہے تو کبھی سوچتے کہ یار میں نے زنا کیا تھا، شاید ہو سکتا ہے کہ یہ مصیبت اس زنا کی وبا ہو. آپ سوچتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ کو مال میں لوس ہو گیا، آپ سوچتے ہیں کبھی خدا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ شاید ہو سکتا ہے میں نے کانٹے پہ جو چوریاں کی ہوں ایک ساتھ میں یہ جا رہا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ دودھ بیچتا تھا، دودھ اور دودھ میں پانی ملاتا تھا اور اس زمانے کے لوگ کشتی میں سفر کرتے تھے. اب اتفاق سے وہ دودھ والا جو تھا نا، وہ پیسوں کی تھیلی لے کے دودھ بیچ کے آ گیا جس دودھ میں پانی ملاتا تھا. اور مسئلہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ دودھ میں پانی ملاتا ہے، اس کو بھی معلوم ہے کہ ان کو بھی معلوم ہے، تو جائز ہے. لیکن اگر ملایا اور یہ کہے کہ بھائی دودھ میں پانی بالکل نہیں، تو ناجائز حرام ہے. کیونکہ ہم بھی تو جان کے لیتے ہیں نا،
بھائی چلو دودھ میں پانی ملایا اس نے, ہم کو بھی معلوم ہے, اس کو بھی معلوم ہے, بیچنے والے کو بھی, تب ہم نے جا کر خریدا, دودھ جائز ہوگا ہمارے لیے. لیکن اگر دودھ میں پانی ملایا اس کے باوجود جھوٹ بولے اور کہے کہ دودھ میں پانی نہیں ہے, تو اس کا بیچنا حرام. اور اگر ہم کو معلوم ہے کہ یہ ملا تھا اس کے بعد جھوٹ بولتا ہے تو اس کے پاس لینا بھی جائز نہیں. تو بہرحال وہ دودھ والا جو پیسے تھا, پیسوں کی تھیلی لے کر ایک کشتی میں بیٹھ گیا. اب جیسے وہ کشتی میں بیٹھا نا, ایک بندر کہیں سے کشتی میں آ گیا اور اس نے اس کی تھیلی کو اچک لیا اور بادیان پہ چڑھ گیا. پہلے بادیان ہوتے تھے نا کشتیوں میں, ہوا والے, بادیان پہ چڑھ گیا اور وہاں سے وہ بندر تھیلی میں سے پیسے نکالتا, ایک اس کی طرف پھینکتا, ایک پانی میں ڈالتا, ایک اس کی طرف ڈالتا, ایک پانی کی طرف ڈالتا. امام غزالی کہتے گویا کہ اللہ کے اس جانور نے فیصلہ کر دیا, تیرا حق دودھ کا تھا تو دودھ کا لے, پانی کا حق تھا پانی کو دے دے. تو آپ سمجھے, کبھی کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ یہ نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں اگر اہل ایمان ہیں تو سوچو کہ مصیبت کی بات میرا رب راحت دے گا, لیکن گنہگار ہے, واقعی ہم سچے گنہگار ہیں. ہم کو معلوم ہے کہ ہم کانٹے پہ چوڑیاں کرتے ہیں, ہم رمضان کے روزے رکھے بغیر ہی کام کرتے ہیں. تو کبھی کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ کیا میرے گناہوں کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے, کیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے, کیا میرے کسی غیر مسلم کی بھی بیٹی یاد رکھی, اس کے ساتھ بھی اگر زنا کرو گے نا تو بدلہ تو لیا جائے گا, تمہاری ہماری بیٹی سے لیا جائے گا. اس لیے خدا را یہ خیال کریں, یہ تینوں بندے اس گفا میں چلے گئے اور جیسے وہ پتھر آ گیا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے کوئی اچھے عمل جو ہم نے اللہ کے لیے کیے ہو اس عمل کو پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر استغفار کریں تاکہ ہماری مصیبت دور ہو جائے, ہماری پریشانی دور ہو جائے. تو ایک بندہ آگے بڑھا اور اس نے پہلے دعا کی کہ اے میرے اللہ, میں جانور چراتا ہوں اور میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور میں جانور چرا کے جب واپس آتا ہوں تو میں پہلے دودھ دھوتا ہوں اور اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں, پھر ان کی جب دعا مجھے مل جاتی ہے پھر میں اپنی اولاد کو پلاتا ہوں. لیکن ایک دن جب میں لے کر آیا تو میرے ماں باپ سو گئے تھے, میں انتظار کرتا رہا, میرے بچے میرے پیر میں آ گئے اور کہنے لگا ابا ہم کو پلا دو, ہم کو پلا دو. میں نے کہا نہیں بیٹے, جب تک میرے ماں باپ کا دل خوش نہ ہو جائے تب تک میں تم کو راضی نہیں کروں گا. اے اللہ اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں تیری رضا کے لیے ہے تو اللہ اس مصیبت کو دور کر دے, مصیبت کو دور کر دے. اب جیسے اس بندے نے دعا کی نا, وہ پتھر تھوڑا ہٹ گیا اور باہر کا جو منظر تھا وہ اندر دکھنے لگا, لیکن ابھی مکمل نہیں ہٹا. باہر کی شعائیں روشنی اندر آنے لگی. پھر دوسرا بندہ کھڑا ہوا اور دوسرے نے کہا اے میرے اللہ, میری چچا زاد بہن تھی, کاکے کی چھوکری تھی, ہم دونوں ایک دوسرے سے عشق کرتے تھے, محبت کرتے تھے, اور ایک دن اس نے مجھے بلایا, تنہائی میں بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ آج گھر میں کوئی نہیں ہے, چلو ہم زنا کر لیتے ہیں. اے اللہ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ اگر آج میں زنا کروں گا اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو موت کیسی ہوگی جانتے آپ, کہ ایمان کا نور نہیں ہوگا آپ کے ساتھ میں. کیونکہ جب کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جب وہ گناہ آپ کرتے ہیں تو آپ کے ایمان کا نور آپ کے ساتھ میں نہیں ہوتا. کچھ گناہ ایسے ہیں, مثال کے طور پر چوری کرنا, چاہے کاٹے کی چوری ہو, چاہے مال کی چوری ہو, چاہے کسی کی بھی چوری ہو. جب وہ گناہ کرتے ہیں نا تو آپ تو مسلمان ہیں, لیکن آپ کے اندر جو ایمان کا نور ہے نا وہ الگ ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. جب آپ زنا کرتے ہیں نا, زنا استغفر اللہ, زنا کرتے نا تو ایمان کا نور الگ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے. اور جب بندہ خدا نخواستہ اگر اسی حالت میں مرتا ہے نا تو گویا کہ اس کے ساتھ اس کا ایمان تو تھا ہی نہیں. اب ذرا سوچیں ہم جب ہم روزہ چھوڑتے روزہ تو آپ جانتے اللہ کے وہ فرشتے ہم پہ لعنت بھیجتے, ناراض ہوتے ہم پر. زمین آسمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو حکم دے تاکہ ہم اس کو اپنے اندر دبا دے, ختم کر دیں. لیکن اللہ کی رحمت کی آواز دیتی ہے کہ میرا بندہ ہے, آج نہیں تو کل وہ جائے گا کہاں, میری رحمت کی طرف آئے گا. تو میرے بھائی کب تک انتظار کریں گے آپ. وہ بندہ کہنے لگا کہ اللہ میں زنا کرنے کے قریب ہو گیا تھا, لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ اگر قیامت میں مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا کہ میں نے اپنے کاکے کے گھر کی عزت میں ہاتھ ڈالا, میں نے اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ ایسا کام کیا. اے اللہ میں نے اس زنا کو چھوڑ دیا, میں زنا کے قریب نہیں گیا. میرا یہ کام اگر میرا اللہ تیری رضا کے لیے ہوا ہے تو اللہ اس مصیبت کو دور کر دے. پتھر تھوڑا ہٹ گیا. پھر تیسرا بندہ آیا اور آج یہ جو تیسرا بندہ ہے نا یہ ہم کو سمجھنا ہے, اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے. زنا کرنے والے بھی ہمارے جو نوجوان بچے ہیں نا وہ خدا را یہ دل میں خیال کریں کہ دیکھیں اللہ نے آپ کو ایک عقل دی ہے, نعمت دی ہے. زنا سے یار آپ جانتے گھروں میں کتنی نحوست آتی ہے, بھی وقت نہیں ہے کہ مختصر وقت میں آپ کو سب کچھ بتا دوں.
ایسی نحوست آتی ہے، ایسی نحوست آتی نا، اللہ مجھے معاف کرے، 100 بار معاف کرے. میں اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، دیکھیے میری داڑھی میں سفید بال آ رہے ہیں، میں اس کو لال نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں مارکیٹ میں کسی کے ساتھ بھی لال والا کام بھی نہیں کرتا ہوں کہ کسی کو اپنی ٹوپی دوسروں کو پہنا دے. کبھی کبھی مصیبتیں ہمارے اوپر بھی آتی ہے، ہم بھی دھندے کرتے، کاروبار کرتے ہیں. لیکن آج دن شاید مارکیٹ میں آپ کو کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ مولانا سرفراز نے میرا بل نہیں دیا، کہ میرے پیسے کھا گیا ہے. اور میں نے یہ تو مسجد کے مصلی پر اعلان کیا ہے کہ جس دن مارکیٹ میں جا کر کوئی آ کر یہ کہتے کہ مولانا میرے پیسے کھا کر بیٹھے نا، اسی دن میں مصلی چھوڑ دوں گا. آپ مانو میں دھندا کرتا ہوں. میں خود اپنی بات بتاتا ہوں. میرے ڈرائیور کو ایڈوانس میں پیسے دیتا ہوں، اور جس پر مانگتا ہوں اس کے لیے بھی راحت کر دیتا ہوں، چلو بھائی بعد میں دینا، بعد میں دینا، بعد میں دینا. کسی کو دباتا نہیں ہوں، کیونکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی تجارت کا انداز یہ تھا، یہ انداز تھا. آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور پھر آپ مانو، دیکھیں میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا ہوں. جب میں تکلیف میں آتا ہوں نا، میں تکلیف میں آتا ہوں، پریشانی میں آتا ہوں، یہ دھندا کریں گے تو آئیں گے بھی آپ. تو کبھی کبھی مجھ پر بھی ڈپریشن آتا ہے کہ پیسے نہیں یار، اور مجھے کہیں دینے. آپ مانو اللہ گواہ ہے، میں سچی بات بتاتا ہوں. میں مسجد میں کبھی جاتا ہوں نا، میرا چہرہ تھوڑا اترا ہوا رہتا نا، تو سامنے سے 4-5 نمازی ایسے واقع پوچھتے ہیں مولانا کوئی تکلیف ہے کیا؟ ہے تھوڑا بہت مسئلہ. ارے بولو نے بھائی کہ یہ اللہ گواہ بھی کہتا ہوں. میں کہتا ہوں نا کہ بھائی تھوڑا ہے پیمنٹ کا مسئلہ. تو کیا کہتے جانتے ہیں؟ 15-20 دن 25 دن کے لیے چاہیے تو 2-4 لاکھ روپئے میں بھیج دوں گھر سے. اور اللہ گواہ انہوں نے بھیجے بھی ہے اور میں نے واپس کر دیے. جب میرے پاس فون آئے میں نے واپس کر دی. قرض لینا جائز ہے لیکن تمہاری نیت بہتر ہونی چاہیے. دیکھیں مجھے بیاج سے لینے کی ضرورت نہیں پڑی کہ غلام بھائی آپ مجھے 5 لاکھ روپئے دو، میں 5.25 لاکھ روپئے آپ کو دوں گا، 5.5 لاکھ روپئے آپ نہیں ضرورت پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ جب آپ مصیبت کو یہ سمجھو گے کہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے نا، تو تیرا رب ہی ہے جو موسیٰ کی لکڑی پڑے تو 12 راستے دریا میں نکال دے. تو وہ تیرا رب ہے جو پتھر سے زندہ اٹھنے کو بھی نکال دے. تیرا رب تجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، اللہ بڑا پیار کرتا ہے. تو تیسرا وہ بندہ جس نے یہ کہا کہ میرا اللہ، ایک دن میرے گھر پہ، میرے کارخانے پہ ایک بندہ کام کرتا تھا اور اس نے بڑی محنت سے کام کیا، بڑی مزدوری کی اس نے. اور جب میں نے اس کی مزدوری کے پیسے دینا چاہا نا، مزدوری کے پیسے، تو اس نے پیسے لیے اور اپنے کپڑے بدلنے کی خوشی میں وہ نکلنے کے چکر میں پیسے بھول کے چلا گیا. جب وہ چلے گیا نا تو پیسے وہیں پر پڑے ہوئے تھے. شیطان نے میرے دل میں وسوسے ڈالے، رکھ لے. اب تو چلے گیا. آج اگر ہمارے پاس ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہمارے ویراول کی GIDC کے کچھ لوگ بڑے دھاندیالے ہو گئے. ابھی ان کو ایک بہانہ مل جائے، مثال کے طور پر یوسف بھائی کو میں نے 2 لاکھ کا چیک دیا، یوسف بھائی رکھو. اتفاق سے یوسف بھائی نے کہیں وہ چیک گم کر دیا اور پھر آئے کہ مولانا 2 لاکھ روپے والا چیک تھا نا وہ تھوڑا گم ہو گیا دوسرا. تو بھائی تو تمہارا مسئلہ ہے نا، ابھی تو پھر سیٹ کو پوچھنا پڑے نا. پھر دیکھیں تاریخ پہ تاریخ دیکھیں کتنا ٹائم نکالتے ہیں، جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، ہم کو معلوم ہے. پھر بھی ہمارے ویراول والے کی عادت کیا ہے؟ ہمارے پاس ہوتا ہے نا، اس کے باوجود آج کل 1-2 باتیں سن لینا میری، اچھی باتیں بتا دیتا ہوں. تیسرے بندے نے کہا کہ اللہ، جب وہ مزدوری چھوڑ کر چلا گیا اس کے پیسے یہیں پر پڑے تھے. شیطان نے میرے دل میں وسوسے ڈالے کہ یہ رکھ لے اپنے پاس، رکھ لے. لیکن میرے دل میں بے چینی ہو رہی تھی، دل پہ بوجھ ہو رہا تھا، یار جس کا اس کو دے دوں. وہ بندہ کہتا ہے کہ جب وہ پیسے لے کر میں دینے کے لیے اس کے گھر پہ گیا نا، تو میاں بیوی سب بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں رو رہے تھے. اور گھر والی کہہ رہی تھی تم تھوڑا کما کے لاتے تو آج بچوں کا کچھ گزارا ہوتا، گھر میں کیا ہم کھائیں گے، تھوڑا بہت پیسے کماتے. وہ بندہ جب باہر سنتا تھا نا کھڑے تو رونے لگا اور کہنے لگا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے تو یوں لگتا تھا کہ ایک بندہ اپنا حق بھول گیا، لیکن مجھے کیا معلوم کہ اسی پیسے میں اس کی بیوی کا بھی حق تھا، اس کے بچے کا بھی حق تھا اور اس کے پورے پریوار کا حق تھا. آج اگر یہ پیسے میں رکھ لیتا تو میں ایک کا گنہگار نہ ہوتا، پورے گھر والوں کا گنہگار ہو جاتا. کسی کی بیٹی کا بھی گنہگار ہوتا، کسی کے بھائی کا گنہگار ہوتا، کسی کے بیٹے کا بھی گنہگار ہو جاتا. اور بندہ سوچنے لگا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق عطا فرما دی. اور اس پیسوں کے ساتھ میں بندہ کہتا ہے میں نے تھوڑے اور پیسے زیادہ کر دیے اور وہ پیسے دے دیے. جب گھر والوں کو پیسے دے ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی، ایک چہرے پر خوشی آ گئی. جب وہ خوشی آ گئی نا، جب وہ مسکراہٹ آ گئی نا، تو اے اللہ میرے دل کو بڑا سکون ملا. اگر میں نے یہ کام تیرے لیے کیا، اللہ اس مصیبت کو دور کر دے. وہ پتھر ہٹ گیا اور سب کے سب باہر نکل گئے. تو آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ آج ہم نے اور آپ نے کیا کر لیا. ہم سوچتے کہ روزہ رکھیں گے، دھندا کریں گے. ارے میرے بھائی تیرا رب فرماتا ہے علیکم بالتجارت، یہ حضور کی حدیث ہے، علیکم بالتجارت فإن فیہا 19 رزقا، کہ تم دھندا کرو. اللہ نے روزے کے
10 हिस्से होते हैं लाख, कितने होते हैं रोजी के? 10 हिस्से होते हैं। अल्लाह ने 9 हिस्से धंधे में रखे। कितने? 9। यानी आदमी अगर 100 रुपए कमाता है, मजदूर 10 कमाएगा, सेठ 9 कमाएगा। और बताओ उसके 10 में से हम काटते हैं, हमको जो 9 मिलते हैं उस पर शुक्र नहीं करते हम। दिल पे हाथ रख के बोलो, हमको 9 मिलते हैं उस पर हम शुक्र नहीं करते। और उसके 10 में से हम खुश होते, ये कार्टून है, वो कार्टून है। आज हमारे कई भाइयों ने जीआईडीसी की जब सीजन अच्छी जाती है ना, तो मैं देखता हूं ना, बंगले बनते बड़े बड़े बंगले। एक आदमी जिसके पास 2 गाड़ी होती है बहुत हो जाती, लेकिन 6-6 गाड़ियां, जरूरत बढ़ती जाती है, जरूरत बढ़ती जाती है। आप देख रहे थे अभी अंबानी की शादी हुई तो 1200 करोड़ रुपए उसने डाल दिए। क्यों डाल दिए उसने? क्योंकि उसको इस बात का एहसास ही नहीं है, क्योंकि इतना रुपया आ रहा है। आज हमारे भाइयों के पास इतना रुपया जब आता है ना, तो फार्म हाउस पे खर्च हो रहे, सब पे खर्च हो रहे। और फिर जब सीजन थोड़ी डाउन हुई ना, तो हम किसको करते? 6 महीने में मार्शल को छूटा कर दो, मैं जान दो कंपनी में कोई आवक नहीं है, 2 साल पहले इतना कमाया हो। बोला ना, दिल पे हाथ रख के बोले, ये भी जायज नहीं है। हम 6-6 महीने में, आप जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, 6 महीने पहले तुम्हारे साथ इन वर्करों ने मेहनत की, मजदूरी की, तब अल्लाह ने तुमको जाकर करोड़पति बनाया। अब जब तुम करोड़पति बन गए तो तुम 4 महीने में इनको छूटा कर देते हो। चलो फिर भी, चलो जो भी मसला है, मैं भी इनकार नहीं करता हूं, लेकिन कभी कभी रमजान का जब महीना आए, ऐसे लोगों के घरों पर आप बुलाओ और आपको यूं मालूम है, देखिए सुबह मैं जो बात समझा रहा हूं इसको दिल में ले लें। आपको यूं लगता है कि ये मूसा गरीब है लेकिन रोजे नहीं रखता, देखिए कभी नेकी का जरिया बन जाओ। आप उसको बुलाओ, ओके मूसा भाई रमजान में नमाज भी पढ़नी है, भले तुझे नहीं पढ़ना आती पढ़, मेरे हक में भी दुआ कर, और रोजे भी रखने हैं। एक बंदे को आप तरकीब दिलाओ, एक, और फिर इतना कर दो कि इंशाअल्लाह ताला तू नमाजी बन जा, अल्लाह बेहतर कर देगा। फिर आप इसका जरिया बनो। आप कम से कम अपने जो रमजान में पैसे निकाले ना, कि आप ये सोचते साबरी मस्जिद में दूंगा कि मुस्तफ़ा मस्जिद में दूंगा ना, तो भले वहां तो यार झोली में 10-10 डालते ही ना, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हो जाते, तब भी हो जाते। वो एक तेल का डब्बा या चावल का बाचका उस मूसे के घर पे डलवा दो, इंशाल्लाह देखो उसको ये लगेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज पढ़ी तो अल्लाह ने मुझे बरकत दी। तरकीब बनेगी कि नहीं बनेगी? इंशाल्लाह बोलो। जो हमारे जौले के व्यापारी है मायूस हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि भाई रमजान के अंदर 3 का महीना है और यार तकलीफें सब्र कैसे करेंगे, बर्दाश्त कैसे करेंगे, प्यास बहुत लगती है, थोड़ा बोझ हल्का करो। 11 महीने तक अल्लाह ने हमको कमाने का मौका दिया, 1 महीना रमजान का आता है, इसमें भी आप यार थोड़ा ऐसा कर दो कि थोड़े आदमी बढ़ा सकते तो बढ़ा लो, आधा काम ये करेगा आधा ये करेगा, थोड़ा डिवाइड करना सीखो। और थोड़ा क्या जाएगा आपका, आप रमजान के महीने में जो हमारे भाई ने जवले वाले, मैं उनसे खाली आप इतना दिल में सोच लो कि भाई मुझे कुछ कमाना नहीं, लेकिन कम से कम मेरी वजह से किसी का रोजा ना जाए, मुझे ऐसा भी नहीं बनना। मेरी वजह से किसी का रोजा हो जाए, अल्लाह मुझे ऐसा बना दे। मेरी वजह से कोई नमाज पढ़े, अल्लाह मुझे ऐसा बना दे। और जब आप किसी के लिए ऐसा करोगे ना, तो अल्लाह की तरफ से बहुत इज्जत मिलेगी। आखिरी एक बात सुनो, एक यहूदी था ना, यहूदी, उस यहूदी ने एक मुसलमान को बुलाया और अपने मकान का काम दिया, रेनोवेशन का इसको रेनोवेशन करना है, कितने दिन में हो जाएगा? तो मुसलमान था ना अपना, हमारे मुसलमान की आदत है हमेशा 2 छेड़े यहां लगा देगा ना मेरी साइड, एक आकर या फावड़ा लगा देगा ना मेरी साइड, और फिर मेरी साइड करके हम फोन करे भाई तो अभी दूसरे साइड पे है ना, तो फिर दूसरा काम अगर कोई चालू भी करे ना, तो इनके अंदर यूनिटी तो देखो कितनी मजबूत। नहीं हो भाई, ये तो मूसे की साइड है तो ईसा भाई नहीं आवेंगे, नहीं रेमन भाई की तो रहीम भाई नहीं आएंगे, और रहीम भाई जो चालू करके बैठा और नहीं करता इसका क्या? और याद रखिए अगर इस नियत से आप करते हो तो आप गुनहगार बहुत बड़े। हमारी वजह से हम तकलीफ देते किसी को, हमारे स्वार्थ के लिए। तो उस यहूदी ने मुसलमान को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि देखो ये बंगला है ना, इसको रिनोवेशन करना है और मेरी बेटी की एंगेजमेंट मैं यहीं पे करना चाहता हूं, तो तुम इसको कितने दिन में तैयार करोगे? तो मुसलमान का 3 महीने में। वो कहने लगा 3 नहीं 4 महीने, क्योंकि 6 महीने बाद मेरे यहाँ फंक्शन है, मेरा बंगला तैयार कर देना। वो कहने लगा ठीक है। अब मुसलमान है, आजकल करते 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 6 महीने आ गए, लेकिन काम तो हुआ नहीं पूरा। आखिर में उस यहूदी ने एक होटल के ऊपर अपना फंक्शन कर लिया, और फिर उस मुसलमान ने जो 3 महीने की बोली थी ना, 9 महीने में काम पूरा किया। और फिर एक दिन आया पेमेंट के लिए, तो सेठ कहने लगा 2 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना, 8 दिन बाद आना। अब रोजाना धक्के खिलाता, रोजाना, जैसे हमारे व्यापारी भाइयों ने आदत बना ली। हमारे यहाँ तो
میں خود دھندا کرتا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ کبھی کبھی تو ایسے جواب دیتے ہیں نا کہ مجھے فون کرنا پڑتا ہے, حاجی صاحب 1500 روپئے بھاڑا ہے, ایک مہینے بچی, 1500 روپئے میں ایک مہینے بعد, اور ایک مہینے میں آپ گزر گیا, میں گزر گیا, تو آپ ذرا اتنا بھی سوچو. مجھے تو بکے ہو جائیں گے کہ 1500 میں حج کا ثواب لے لوں گا. اور گئے تھے 5 اسٹار لگژری کے اندر گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے, ثواب دے دو نہیں. اگر آپ دے سکتے ہو اسی وقت تو دے دو. ہاں پیمنٹ میں جانتا ہوں کہ دھندے میں آگے پیچھے چلے گا, لیکن ہم کس کا روکتے جانتے ہیں؟ ہم چھوٹے چھوٹوں کا روک لیتے, بڑوں کا تو ہم جواب نہیں دیتے, لیکن چھوٹوں کو ہم اتنا دبا دیتے نا کہ وہ چھوٹا بیچارہ کچھ بول بھی نہیں پاتا ہمارے سامنے. اب اس بندے نے آ جانا کل آنا, آ جانا کل آنا, بہت پریشان ہو گیا, بہت پریشان ہو گیا. پھر اپنے ایک دوست کو بات کی, یار وہ یار یہودی ہے نا یار, اس کے پاس میرا پیمنٹ ہے, نہیں نکالتا, کیا کرنا؟ تو دوسرے آدمی نے کیا کہا جانتے کہ وہ ہر اتوار کو ایک عبادت خانے میں وہ اپنے ربی کا, ان کے عالم کو ربی کہتے, جیسے ہمارے مولانا کہتے ہیں نا, ان کے ربی کہتے, کرسچن میں فادر کہتے, پوپ کہتے. تو کہا ان کا ربی جو ہے نا وہ فلاں جو عبادت خانہ ہے اس کا ربی, اس کا بیان یہ زیادہ سنتا ہے. کبھی کبھی لوگ کہتے مولانا حسن کے پاس جو مولانا سرفراز کے پاس ہے شاید کام ہو جائے گا, کیونکہ سن لے گا من جائے گا. تو اس مسلمان کو ایک یہودی نے کہا کہ یہ فلاں ربی کا بیان سنتا ہے, اس ربی کے پاس جا, وہ ربی ہو سکتا ہے کہ تیرا کام کر دے. جب وہ گیا اس ربی کے پاس اور کہنے لگا کہ ربی صاحب میرا پیمنٹ پھنسا ہوا ہے اور یہ بندہ آج کل کرتا ہے. تو ربی صاحب نے کہا لاؤ, ایک لیٹر لکھا اور خط دے دیا, کہا اس کو جا کے دے دینا. تو وہ خط گیا نا, اچھا اس ربی نے یہ بھی کہا کہ جواب مجھے آ کے دینا, کسی اور کو مت دینا, سیدھا آ کے مجھے لیٹر لوٹا دینا. کہنے لگا ٹھیک ہے. وہ جواب لے کر گیا نا, تو جیسے اس سیٹ نے, یہودی سیٹ نے وہ لیٹر پڑھا نا اپنے عالم کا, تو فوراً لیٹر کو پیک کیا, اس میں کچھ لکھا, دے دیا اور پیمنٹ نکال کر جسٹ دے دیا, جسٹ دے دیا. وہ مسلمان سوچنے لگا کہ اتنی جلدی پیمنٹ میرا کیسے کر دیا, جو ابھی تک مجھے منع کرتا تھا دیتا نہیں تھا, ابھی تک مجھے منع کرتے دیتا نہیں تھا. اب وہ سوچنے لگا کہ یار لیٹر میں خود تو ایسا لکھا ہے, تھا تو مسلمان, اس کی تو نیت میں کبھی سکون ملتا ہی نہیں. فوراً لیٹر نکالا اور جب پڑھا نا تو اس میں کیا لکھا تھا جانتے ہیں؟ اے یہودی, کیا تو بھی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی طرح ہم بھی ذلیل ہو جائیں؟ یہ عادت مسلمانوں کی آج کل خدا را اپنی ایک حرکت کی وجہ سے اپنی قوم کو تباہ برباد مت کر, اپنی قوم کو تباہ برباد مت کر, اور خدا را جو پیمنٹ اس کا دینا وہ دے دے, ان کی طرح تو نہ ہو جائے. ان کی عادت ہے اس لیے ذلیل ہے, رسوا ہے, پوری دنیا میں آج ان کا کوئی بھروسہ نہیں کرتا, یہ مسلمان ہیں اس لیے رسوا ہو رہے, اور اگر تو پکا یہودی ہے تو ابھی کبھی پیمنٹ دے دے. اس نے فوراً یہ پڑھا اور پیمنٹ دے دیا. اب وہ مسلمان رونے لگا اور کہنے لگا کہ ہاں یہ میری غلطی ہے, کیونکہ آج میری حرکت کی وجہ سے میرے پورے گھر والوں کی روزی روٹی رک جاتی ہے. تو بس آپ سے اتنی ہاتھ جوڑ کر اپیل کروں گا کہ آپ بھی یہ دل پہ مت سوچو میں روزہ رکھوں گا تو یہ روزی چل, ارے روزی تو تیرا اللہ کے ہاتھ میں, وقت نہیں, ورنہ میں بتاتا کہ اللہ کیسے کیسے روزی دیتا ہے. ایک 2-3-4 میں سن لو, ایک وکیل تھا نا, وکیل وہ جھوٹ بولتا, ہمیشہ وکیل کا دھندا کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بول کے کمانا. آپ جانتے ہیں نا کئی وکیل ہمارے حج پڑھتے وغیرہ کرتے, لیکن اتنے نالائق نہیں کہ اللہ رحم کرے, اس کی زمین اس کے نام پہ چڑھا دیتے, اس کا مکان اس کے نام پہ چڑھا دیتے, کیونکہ اس کا کام تو یہی ہے. تو بولا نا وہ وکیل تھا نا, وہ وکیل کہتا ہے کہ میں یہی سوچتا تھا کہ یار جھوٹ بولیں گے تو چلے گا, جھوٹ بولیں گے تو چلے گا. ایک دن اپنے بچوں کو لے کر پکنک کرنے کے لیے گیا نا, تو وہاں میرے بچے نے دریا کنارے پتھر اٹھا لیا, ایک پاڑا لے لیا, وہ چکن پتھر تھا, گولڈ پتھر تھا, اس پتھر کو لے کر آیا اور میرے گھر میں شوکیس پہ رکھ دیا. پھر ایک دن میں فرصت میں بیٹھا تھا تو میں نے وہ پتھر لیا اور پتھر کو میں دیکھنے لگا نا, اتنے میں پتھر میرے ہاتھ میں سے گر گیا, اور جیسے گرا نا پھٹ گیا, اس میں سے کیڑا نکلا, ایک کیڑا نکلا. تو مجھے تعجب ہوا, میرا دماغ کھنکا کہ یا اللہ, ایک پتھر کے اندر یہ کیڑا کب سے ہوگا, اور اللہ نے اس میں بھی اس کی روزی کا انتظام کر دیا, اس پتھر کے اندر بھی اللہ نے اس کی روزی کا انتظام کر دیا. تو میرے بھائی, اللہ نے تجھے مجھے کیڑا نہیں بنایا, اللہ نے رسول پاک کا امتی بنایا ہے, مخدوم صابر کلیر کا ماننے والا بنایا ہے, بزرگوں کا ماننے والا بنایا ہے. آپ اسلام کو ماننے والے ہیں, خدا را آپ کو دیکھ کر کسی کو پہچان آ جانی چاہیے کہ مسلمان ہے. جب آپ جائیں گے نا کانٹے کے اوپر اور آپ نے بھی چوری تو نہیں ہوگی, بھلے مجھے نقصان ہو, تب وہ کہے گا سچا مسلمان ہے. بھلے مسلمان سب ہے, لیکن آپ کے سچے مسلمان ہونے کا اعلان ایک کافر کرے گا, ایک غیر مسلم کرے گا, ایک کھاروا کہے گا پاک کو مسلمان چھے بھایا, ساچو مسلمان چھے, کھوٹو نتی کروانا.
تمہارا بھروسہ کرے گا، میرا بھروسہ کرے گا، جب ہم سچے ہو جائیں گے۔ ہم نے یہ بنا لیا ہے کہ جب تک ہم غلط نہیں کریں گے نا تب تک ہمارا نہیں چلے گا، تو اس کو بدلو۔ اور دیکھیں رمضان کا ایسا مہینہ دیا اللہ نے، جس نے یہ مہینہ پایا اور اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا، رسول پاک فرماتے میری امت کا کم نصیب آدمی ہے، تو خدا را ایسے نہ بنو۔ اس مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ جو سیٹ لوگ ہیں ان سے اتنا کہوں گا کہ آپ اپنے لوگوں کو ترغیب دو، بھائی نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے، بھلے تو جتنا بھی بن سکتا ہے اتنا کر، اور پھر اللہ نے جو آپ کو دینے کے لائق بنا جائے نا، یار پورا سال ہم کما لیتے ہیں، کبھی کبھی راحت کر دو، کبھی تھوڑا ان کے اوپر بھی قربان کر دو، کیونکہ اللہ نے روزے کے 9 حصے ہم کو دیے، ایک اس کو دیا ہے، کام کرنے والے کو ایک دیا ہے، اور 9 کس کو دیے؟ سیٹ کو دیے، 9 حصے اللہ نے ہم کو دیے، تو اس 9 میں سے 2-3 حصے کبھی کبھی ایسے لوگوں پر دے دو۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جتنے بھی یہاں پر بھائی بیٹے ہیں، اللہ خاص تیری بارگاہ میں دعا ہے، آج کس کا دن آپ جانتے ہیں؟ غوث پاک کے پیر حضرت ابو سعید مبارک مخزومی کا، جنہوں نے غوث پاک کو اپنے دامن میں لیا اور غوث پاک کو اپنی خلافت سے نوازا تھا۔ ان کے صدقے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ اسلام کے طریقے پر روزی روٹی کمانے کے اللہ توفیق عطا فرما، اور میرے یہ جتنے بھی بھائی میرے اللہ ہے ان تمام کو اللہ روزے کی بھی طاقت عطا فرما، اور میرے پاک پروردگار جو ہمارے بھائی جولے کے ویپار یا چھوٹے موٹے جو بھی ویپاری ہے، اللہ ان کے مال میں ان کے دھندے میں خوب بزرگوں کے صدقے خیر و برکت عطا فرما، اور اللہ ہم سب کو کسی کے بھی محتاج ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ استغفر اللہ رب تعالی من کل ذنب و نسیء۔